ارشاد: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کے لیے اس میں بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کو بحری سفر کی یہ آسانی دی کہ ان کی اولاد کو بوجھ سے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس آیت میں 3 نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بوجھل کشتی کو پانی پر تیرایا، دوم انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، سوم انہیں اتنا مال و سامان دیا کہ خود تو گھر بیٹھے رہیں اور اولاد کاروبار کریں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، یعنی انسان کی سواری اور بار برداری کے لیے صرف کشتی ہی نہیں بلکہ کشتی جیسی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے اہل عرب نے اپنی عادت کے مطابق اونٹ کی سواری مراد لی ہے، جن کو وہ سفائن البر، خشکی کی کشتیاں کہا کرتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ قرآن نے اس جگہ اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا بلکہ مبہم چھوڑا ہے، جس میں ہر ایسی سواری داخل ہے جو انسان اور اس کے اسباب و سامان کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچا دے، جیسے ٹرین، لاریاں، ہوائی جہاز وغیرہ۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائیں، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کے خود ساختہ معبودوں اور شریکوں میں سے نہ کوئی فریاد رس ہوگا جو غرق ہونے سے ان کو بچا سکے اور نہ غرق ہونے کے بعد موت سے چھڑا سکے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے کہ کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہتی ہے، نیز ان کو موت کے معین وقت تک فائدہ پہنچانا منظور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جاوے، تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے، یعنی دنیاوی عذاب سے، جیسے کہ دریا میں غرق کر دیا جانا وغیرہ، جس کا ہر وقت احتمال ہے، اور اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے جس کا واقع ہونا یقینی ہے، اور ڈر کر ایمان لے آؤ تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، تو وہ اس ڈرانے دھمکانے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتابی نہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے عناد و سنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو آیت بھی ان کی تعلیم و تذکیر کے لیے آتی ہے، وہ اس آیت سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھانے کو دے دے؟ تم نری صریح غلطی میں ہو۔ یعنی جب ان دین حق کے منکروں سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی تم کو اپنے فضل و کرم سے دی ہے اس میں سے کچھ مسکینوں کو بھی دے دیا کرو، تو یہ منکر مسلمانوں سے بطور مذاق کے کہتے ہیں کہ جن کو خدا نے نہیں دیا ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے تو ان کو بہت کچھ کھانے کو دے سکتے تھے، لیکن جب خدا ہی نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ تم جو ہمیں دینے کی نصیحت کرتے ہو یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ ہمیں رزاق بنانا چاہتے ہو۔ اوپر انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، آگے احوال آخرت کی کچھ تفصیل ہے۔ ارشاد ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی منکرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے واقع ہونے کا وقت بتلاؤ۔ کفار کا یہ سوال تحقیق واقعے کے لیے نہ تھا بلکہ بطور انکار و مذاق کے تھا۔ ان کا مدعا یہ کہنا تھا کہ قیامت ویامت نہیں آنی ہے، تم خواہ مخواہ ہمیں اس سے ڈراتے ہو۔ اور اگر بالفرض کفار کا یہ سوال تحقیق کے لیے بھی ہوتا تب بھی رب العالمین کی حکمت کا مقتضا یہ ہے کہ قیامت کے سال اور تاریخ کا پورا اور یقینی علم کسی کو نہ دیں، یہاں تک کہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی نہیں دیا۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ یعنی جس قیامت کا انہیں انتظار ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ نفخ صور کی ایک زور کی آواز ہوگی جو سب کو اچانک ایسی حالت میں پکڑے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں اور باہمی معاملات کے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ سب اسی حال میں مر کر رہ جائیں گے۔ نہ تو آپس میں وصیت کرنے کی مہلت ملے گی اور نہ تو اپنے گھروں کو لوٹنے کی مہلت ملے گی۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ دو آدمی کپڑا پھیلائے ہوئے خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، نہ عقد کو ختم کر چکے ہوں گے نہ کپڑا لپیٹ چکے ہوں گے۔ اور قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر واپس آ رہا ہوگا اور کھانے نہ پائے گا۔ اور قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ آدمی نے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا ہوگا اور کھا نہ سکے گی۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کا تو سور پھونکے جانے کا عقیدہ ہی نہ تھا، پھر نفخ صور کے انتظار کے کیا معنی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں انتظار کرنے سے مراد ہے گناہوں کو اس وقت تک نہ چھوڑنا کہ موت آ جائے یا اچانک قیامت واقع ہو جائے۔ جب انہوں نے ساری عمر گناہ نہیں چھوڑے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کے لیے گویا وہ سور کی آواز کے منتظر ہیں۔ آیت کے لفظ صیحۃ واحدہ سے نفخہ اولا مراد ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس کی سخت آواز سے سب فنا ہو جائیں گے۔